رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. چوتھا پھر مسئلہ جو پھر بہت زیادہ تفصیل طلب ہے وہ ہے مرض کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، کہ ایسی بیماری جو انسان کی جو ہے قابل برداشت نہ ہو. عرف میں عقلاء کہیں گے بھئی اس میں اگر روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، یا بیماری جو لگی ہوئی اس میں شدت آ جائے گی. تو ایسی صورت میں جو ہے اس پہ روزہ کیا فرض ہے یا فرض نہیں ہے، بلکہ جائز بھی شاید نہ ہو. بعض حالات میں ایسا جائز بھی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے. جیسے سفر کی حالت میں ہم کہتے ہیں کہ سفر کے جو شرائط ہیں ان کے مطابق ایک شرط آئے گی کہ سفر کی حالت میں نہ ہو، تو اس میں تو جائز نہیں ہے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا. اسی طرح بیماری کی خاص حالات میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اور اس میں جو ہے بہرحال مختلف کیفیتیں ہیں، جس میں انسان ایک دفعہ بہت یقین آور ہے کہ بھئی اس کو ہوگا، ایک دفعہ یہ کہ ظن غالب ہے کہ اس کی بیماری میں شدت آئے گی. مساوی احتمال ہے، دونوں باتیں برابر ہیں، یا حتیٰ 30-40% بھی وہ گمان اسے وہم ہے، لیکن ایک ایسا وہم ہے، ایسا گمان ہے جس میں اس کے دل میں خوف آتا ہے کہ بھئی میں اگر روزہ رکھوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، میری بیماری یا بڑھ جائے گی یا بیمار ہو جاؤں گا. البتہ بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے جو واقعاً شدت رکھتی ہو، واقعاً انسان کے لیے ایک معمولی سا بخار ہو جانا، معمولی سا سر درد ہو جانا، معمولی سا پیٹ میں درد ہو جانا، یہ بیماری نہیں کہلاتی. یہ نہیں ہے بیماری. بیماری وہ جو واقعاً انسان کے لیے اتنی شدت ہے کہ وہ اس کی برداشت سے باہر ہے. البتہ افراد میں اختلاف ہے. ظاہر ہے کہ ایک بچہ جو ہوگا کم عمر ہوگا تو اس کے لیے مشکل ہوگا، سخت ہوگا برداشت کرنا. ایک معمولی سی بیماری، ایک بڑا شخص ایک مسن شخص ہوگا، وہ اس کا تحمل زیادہ ہوگا، وہ زیادہ برداشت کر لے گا. ایک اور زیادہ بہت بوڑھا ہوگا تو اس کے لیے بھی برداشت کا مادہ اس کا کم ہو جائے گا. تو وہ ریلیٹیو ہے، نسبی ہے، لیکن بہرحال ایسا ہو کہ جو اس کے برداشت سے باہر ہو، اس کے لیے تکلیف کا سبب ہو، ضرر کا سبب ہو، نقصان کا سبب ہو. تو معمولی سا پیٹ خراب ہو گیا، معمولی سا سر میں درد ہو گیا، معمولی سا نزلہ زکام ہو گیا، نہیں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی بات نہیں ہو رہی. بیماری جو واقعاً اس کو نقصان پہنچائے، ضرر پہنچائے، تو اس میں وہ روزہ جو ہے اگر حتیٰ یعنی جو 3-4 کیفیتیں ہیں کہ 80-90% ہے، 100% ہے کہ بیماری جو ہو ایسی سخت بیماری سے اسے لاحق ہو جائے گی، یا ایک بیماری ہے وہ شدید ہو جائے گی، یا اگر وہ نہیں روزہ رکھے گا، دوائی نہیں کھا سکے گا تو دوائی نہ کھانے کی وجہ سے شدت آ جائے گی. اب اس میں جو میں نے عرض کیا درجات ہیں: 100%، 90%، 80%، 50%، 30%، 40%. اتنا اس حد تک بھی اس کو یہ گمان ہے، احتمال ہے، پرابیبلٹی ہے، تو وہ اور ایسی ہے حتیٰ 30-40% کم ہے، لیکن اس کے دل میں خوف ہے کہ بھئی ایسا ہوگا تو میں مشکل میں پھنس جاؤں گا، تو روزہ نہیں رکھے گا. بالکل ہی بہت ہی معمولی سا ایک بہت ہی ہلکا سا وہم سا ہے کہ جی مجھے بیماری ہو جائے گی، تو وہ نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، اعتنا نہیں کیا جائے گا. لیکن قابل توجہ احتمال ہو، عقلاء بھی کہیں، لوگ بھی کہیں ہاں بھئی اس میں ایسی حالت میں تمہیں پریشان اگر ہو تو نہیں رکھو، تو ٹھیک ہے، وہاں پہ روزہ نہیں رکھے گا. اور اب اس کی تفصیلات مزید ہیں انشاءاللہ. ان 4 شرطوں کے بعد مزید بھی کچھ شرائط ہیں، انشاءاللہ ان پہ اگلی نشست میں انہیں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.